بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا شیوانہ قبل از اسلام کے ایران کا ایک مفکر کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ معبد کے کاہن کے کہنے پر عظیم بت کے قدموں پر میری چھوٹی معصوم سی بہن کو قربان کر دے۔ آپ مہربانی کر کے اس کی جان بچا دیں۔ شیوانہ لڑکے کے ساتھ فوراً معبد میں پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ عورت نے بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ لیے ہیں اور چھری ہاتھ میں پکڑے آنکھ بند کیے کچھ پڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس عورت کے گرد جمع تھے اور بت خانے کا کاہن بڑے فخر سے بت کے قریب ایک بڑے پتھر پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شیوانہ جب عورت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اسے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے اور وہ بار بار اس کو گلے لگا کر والہانہ چوم رہی ہے، مگر اس کے باوجود معبد کدے کے بت کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی بھی دینا چاہتی ہے۔ شیوانہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اپنی بیٹی کو قربان کرنا چاہ رہی ہے۔ عورت نے جواب دیا، کاہن نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں معبد کے بت کی خوشنودی کے لیے اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دوں تاکہ میری زندگی کی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ شیوانہ نے مسکرا کر کہا، مگر یہ بچی تمہاری عزیز ترین ہستی تھوڑی ہے، اسے تو تم نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تمہاری جو ہستی سب سے زیادہ عزیز ہے وہ تو پتھر پر بیٹھا یہ کاہن ہے کہ جس کے کہنے پر تم ایک پھول سی معصوم بچی کی جان لینے پر تل گئی ہو۔ یہ بت احمق نہیں ہے، وہ تمہاری عزیز ترین ہستی کی قربانی چاہتا ہے۔ تم نے اگر کاہن کی بجائے غلطی سے اپنی بیٹی قربان کر دی تو یہ نہ ہو کہ بت تم سے مزید خفا ہو جائے اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے۔ عورت نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چھری ہاتھ میں لے کر کاہن کی طرف دوڑی، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے وہ کاہن اس علاقے میں پھر کبھی نظر نہ آیا۔ دنیا میں صرف آگاہی کو فضیلت حاصل ہے اور واحد گناہ جہالت ہے۔ جس دن ہم اپنے کاہنوں کو پہچان گئے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک نکما طالب علم اور ساری کلاس پرانے استاد کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے چھٹی پر جانا پڑا تو ایک نئے استاد کو اس کے بدلے ذمہ داری سونپ دی گئی۔ نئے استاد نے سبق کی تشریح کر چکنے کے بعد ایک طالب علم سے سوال پوچھا تو اس طالب علم کے ارد گرد بیٹھے دوسرے سارے طلباء ہنس پڑے۔ استاد کو اس بلا سبب ہنسنی پر بہت حیرت ہوئی، مگر اس نے ایک بات ضرور محسوس کر لی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ طلباء کی نظروں، حرکات اور رویے کا پیچھا کرتے آخر کار استاد نے یہ نکتہ پا لیا کہ یہ والا طالب علم ان کی نظروں میں نکما اور غبی ہے۔ ہنسی انہیں اس بات پر آئی تھی کہ استاد نے سوال بھی پوچھا تو کس پاگل سے پوچھا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی سارے طلباء باہر جانے لگے، استاد نے کسی طرح موقع پا کر اس طالب علم کو علیحدگی میں روک لیا۔ اسے کاغذ پر ایک شعر لکھ کر دیتے ہوئے کہا کہ یہ کل اسے ایسے یاد کر کے آنا جیسے تجھے اپنا نام یاد ہے اور یہ بات کسی اور کو پتہ بھی نہ چلنے پائے۔ دوسرے دن استاد نے کلاس میں جا کر تختہ سیاہ پر ایک شعر لکھا اور اس کے معنی اور مفہوم بیان کر کے شعر مٹا دیا۔ پھر طلباء سے پوچھا یہ شعر کس کو یاد ہو گیا تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ جماعت میں سوائے اس لڑکے کے ہچکچاتے، جھجکتے اور شرماتے ہوئے ہاتھ کھڑا کرنے کے اور کوئی ایک بھی ایسا لڑکا نہ تھا جو ہاتھ کھڑا کرتا۔ استاد نے اسے کہا سناؤ تو لڑکے نے یاد کیا ہوا شعر سنا دیا۔ سارے طالب علم حیرت اور استعجاب سے دیدے پھاڑے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ استاد نے لڑکے کی تعریف کی اور باقی سارے لڑکوں کو سے کہا کہ اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ اس ہفتے وقفے سے مختلف اوقات میں اور مختلف طریقوں سے ایسا منظر کئی بار ہوا۔ استاد لڑکے کی تعریف و توصیف کرتا اور لڑکوں سے حوصلہ افزائی کے لیے اس کے لیے تالیاں بجواتا۔ آہستہ آہستہ دوسرے طلباء کا سلوک اور رویہ اس کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا اور اس طالب علم نے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیا اور غبی اور پاگل کی سوچ سے باہر نکل کر اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگا۔ نہ صرف پر اعتماد ہوا بلکہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر استعمال
करके दूसरों के साथ मुकाबले में आने लगा। इम्तिहानात में खूब मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हो गया। अगली जमातों में और मेहनत की और यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। आजकल PhD कर रहा है। ये एक अखबार में छपने वाला शख्सी किस्सा है जिसमें एक शख्स इस एक शेर को अपनी कामयाबी की सीढ़ी करार दे रहा है जो एक शफीक उस्ताद ने चुपके से इसे याद करने के लिए लिख कर दिया। लोग दो किस्म के होते हैं। एक किस्म उन लोगों की होती है जो खैर की कुंजियों का काम करते हैं, शर के दरवाजे बंद करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, दाद देते हैं, बढ़कर हाथ थामते हैं, अपनी इस्तात में रहकर मदद करते हैं, दूसरों के शऊर और एहसास को समझते हैं, किसी के दर्द को पढ़ लेते हैं, मदावा की सबील निकालते हैं, रुकावट हो तो दूर कर देते हैं, तंगी हो तो आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तरशी हो तो हलावत खोलने की कोशिश करते हैं, मुस्कुराहट बखेरते हैं, इंसानियत को समझते हैं, इंसान की तरवीज कर देते हैं, किसी की बेचारगी को देखकर मलूल होते हैं और अपने तई चारागरी की सबील करते हैं, इब्तदा करते हैं, इजाद करते हैं, साथ देते हैं, मिलकर खाते हैं, दुख बांटते हैं, दर्द समझते हैं। दूसरों किस्म के लोग इसके बरअक्स शर का दरवाजा खोलने वाले, कानूनियत और यासियत को परवान चढ़ाने वाले, चलतों को रोकने वाले, सामने पत्थर लड़खाने वाले, हौसलों को पस्त करने वाले, मनवी रवैयों की तरवीज और उजागर करने वाले, शिकायतों के पलंदे उठाए, नसीबों, कर्मों और तकदीरों को रोने वाले, रास्ते बंद और रास्तों में खूंटे गाड़ने वाले होते हैं। आप मुअल्लिम हैं, वालिद हैं, वालदा हैं, कैद हैं या एक आम शहरी हैं। एक सवाल है आपसे, क्या आप अपनी किस्म बयान कर सकते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।